کیجیے گا. مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے. قاسم خان. جی سر. مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے. مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے. پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا. لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہی اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا. اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا. اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خسواب ہستی لکھا. اسے بھی بغیر کچھ یہ دے چپوا دیا. ایک چلیں جی، پبلشر ویری گڈ صاحب. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا دیکھیں، اب اس کے اندر اس اقتباس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب، یہ ہم نے کل ذکر کیا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے کس لیے لکھتے تھے؟ اپنے دلی خوشی کے لیے، اپنے جو ہے وہ تسکین کے لیے لکھتے تھے، اور روپے پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے. اور اسی طرح جو ہے وہ اس اقتباس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے. ایم سی کیو، ٹھیک ہے، پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے. پیسے کی تو انہیں کچھ پرواہ ہی نہیں، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، غصہ کرتے تھے کہ کوئی انہیں پیسے کی آفر اگر کرتا کہ آپ لکھ دیں تو وہ چڑ جاتے. انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا. لاہور کے اکثر پبلشر جو پرنٹنگ کرنے والے، کتابیں چھاپنے والے جو تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان سے کتابیں لکھوانا چاہتے تھے، لیکن وہ بڑی بڑی رقمیں بھی پیش کرتے، مگر مرزا صاحب ان کو ایک لفظ نہیں لکھ کر دیتے تھے. یہ اس میں جی اب 2 لائنیں آگے جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس کے اندر شارٹ آنسر کویسچن بھی ہے اور ایم سی کیوز بھی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ مرزا پروفیسر محمد سعید کا پہلا ناول جو ہے وہ اس کا نام بتائیں. تو اس کا نام ہے یاسمین. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے گا. اور ویری گڈ جی، وہ بچے جنہوں نے مجھے یہ ساری انڈر لائننگ کر کے جو کام کر رہے تھے، ان کی مجھے سنیپ شوٹ جو ہے وہ بھیجی ہے. تو آج بھی جو ہے وہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کون کون سا بچہ جو ہے وہ کس لیول پہ کام کر رہا ہے. تو اگر جو ہے وہ کسی کا کیمرہ آن ہے تو اس کو فوراً بند کر لیں، اگر ادروائز کلاس سے جو ہے وہ آؤٹ. تو آپ نے ایک شاگرد کو، پبلشر کو بے مزد بغیر قیمت کے، بغیر کچھ لیے دے دیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد دوسرا ناول، یہ بھی شارٹ آنسر کویسچن کی شکل میں بیٹا یوں آتا ہے کہ پہلے اور دوسرے ناول کا نام لکھیں. تو پہلا ناول ہے یاسمین، دوسرا ناول ہے خواب ہستی. لکھیں. اسے بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا. اچھا، آپ میں سے یہ بچے ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ 24 کے قریب ہم اس کلاس میں جو ہے وہ اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی ایسا بچہ جو ریسنٹلی یا پہلے اس نے جو ہے وہ کوئی ناول پڑھا ہو، ناول پڑھنے کا شوقین، لٹریچر، اردو، چلیں انگلش، اردو انگلش دونوں، کسی نے کوئی ناول پڑھا ہو؟ گرلز، بوائز؟ چلیں جی، نو، کوئی بھی نہیں ہے جی. چلیں جی، یہ آپ کو یاد ہے نسو اور سلیم کی گفتگو آپ نے پڑھا تھا؟ اچھا جی. عبداللہ شبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے، صبا فاروق کہتی ہیں انہوں نے نہیں پڑھا. تو چلیں جی، ٹھیک ہو گیا. نسو اور سلیم کی گفتگو آپ نے سبق پڑھ لیا ہوگا. قاسم آپ نے بیٹا ساتھ ساتھ بولتے جائے. جی سر. جی، تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نسو اور سلیم کی گفتگو؟ جی سر. تو وہ دراصل ایک ناول ہی تھا، اور اس کے مصنف کون بتا رہے ہیں مجھے؟ نسور اور سلیم کی گفتگو کے مصنف کا نام؟ ہاں ہاں، بڑا آسان ہے. جی جی بتائیں. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. او ویری گڈ جی، زبردست ہو گیا. اب وہ آپ کو پتا چلا کہ شاہد احمد دہلوی کے کیا تھے؟ جی سر. کیا سر تھے؟ ان کے دادا سے. او گڈ، ہو گیا، شاباش. تو یہ آپ نے اب کبھی بھی نہیں بھولنا یہ لنک، ٹھیک ہے. تو پہلے دادا کا لکھا ہوا آپ نے پڑھا، اب جو ہے وہ پوتے کا لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں. زبردست ہو گیا نا، اب آپ نے بھولنا نہیں ہے. چلیں جی آگے جی ریڈنگ کریں.
سر میں جی جی آپ ہی کریں گے. ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے. میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے. نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1,000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے. یہ وہ زمانہ تھا کہ وہ 250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا. چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے تعارف کرایا. مرزا صاحب کا ماتھا تھنکا. پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. بولے آپ میرے ناول کے 5,000 دیں گے، 10,000 دے دیں گے. مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں. 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سیٹی گم ہو گئی اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی. مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکتا الار کتاب یہاں مذہب تک ابھی رکھیں بیٹا، 1 منٹ یہاں تک رکھیں تاکہ اس میں بہت سے مشکل الفاظ اور ایک آپ سب لفظ جو ہے وہ اس کا تلفظ بھی درست کیجئے گا. مرزا صاحب، ٹھیک ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ دوبارہ بولیں قاسم. مرزا صاحب. ہاں جی، صاحب نہیں کہنا، صاحب. اور اب وہ سلسلہ کچھ یوں ہوا ہے اس اقتباس کے اندر کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مرزا صاحب جو ہے پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے. ایک پبلشر دوست جو ہے وہ ان کے لاہور سے دلی محض کا مطلب صرف اس غرض سے گئے کہ وہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے. تو میں نے انہیں سمجھایا. کس نے سمجھایا؟ عائشہ آپ بتائیے کس نے سمجھایا؟ یہ میں نے کس کے لیے لفظ ہے یہ والا؟ میں تو نہیں تھا وہاں پر، نہ آپ تھے. کس نے سمجھایا؟ اچھا جی قاسم آپ بتائیں. یہ جی میں، سر. جی بولیں. میں نے ہاں جی، یہ لکھا ہوا نا، میں نے انہیں سمجھایا مرزا صاحب نہیں لکھیں گے. اب یہ میں نے سے مراد کون ہے یہ؟ شاہد احمد. ویری گڈ، شاہد احمد دہلوی. مصنف کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوتا. تو وہ انہوں نے بڑا جی کہا کہ جی اتنے پیسے میں انہیں آفر کر دوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو وہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول اس زمانے میں مل جاتا تھا. تو ہوا کیا کہ جب مرزا صاحب کے پاس بیٹھے تعارف کروایا گیا ان کا، تو ماتھا ٹھنکا، یعنی کہ انہیں پہلے سے سمجھ آ جانا، جسے کہتے ہیں چھٹی حص. تو وہ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے بندہ. تو مرزا صاحب نے فوراً ہی اسے کہا کہ تم مجھے کتنے پیسے دو گے ایک ناول کے؟ 5,000 دے دو گے، 10,000 دے دو گے، مجھے یہ منظور نہیں. جو کام میں ابھی کر رہا ہوں اور اس کو چھوڑوں اور تمہارے لیے جو ہے ناول لکھنے بیٹھ جاؤں، تو ایسا نہیں ہوگا. تو جیسے ہی اس نے یہ سنا، 5-10 ہزار کی بات سنی، اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی یہ. تو اس نے فوراً ہی جو ہے پہلو بدلا، آئیں بائیں شائیں کیا اور کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں. تو اس زمانے کے اندر جو ہے وہ یہ بڑا اہم جو ہے وہ ایم سی کیوز بھی ہے اور شارٹ آنسر کویسچن بھی ہے کہ اس زمانے میں اپنی مارکت الآراء، اس زمانے کی بہترین کتاب جس کا نام تھا مذہب اور باطنیت، لکھ رہے تھے وہ. یہ انڈر لائن کیجئے گا، مذہب اور باطنیت وہ لکھ رہے تھے. اور جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے ایک دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی، ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر ایک پوائنٹ لگایا ہوا جی 1، اس کا مطلب میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا کہ آپ نے کتاب کے بالکل پیج کے اینڈ پہ جانا ہے، یہاں پر آپ کو ان کے بارے میں مزید معلومات مل جائیں گی. یہ ٹھیک ہے. اسی طرح اس پیج کے اوپر کافی فٹ نوٹ لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ ضرور اس کو بھی پڑھیے گا، انڈر لائن کیجیے گا. ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی. تو قاسم خان میرا آپ سے کویسچن ہے کہ مذہب اور باطنیت کس شہر سے شائع ہوئی تھی؟ اسماعیل جوید آپ بتائیں، عبداللہ آپ بتا دیں. لاہور سے شائع ہوئی. کہاں سے؟ لاہور سے. ویری گڈ. میں ہنٹ بھی دے رہا ہوتا ہوں آپ کو، ہے گڈ. یہ ماؤس نظر آ رہا ہے کرسر اس کا؟ چلیں جی شاباش. تو آگے ریڈنگ شروع کر دیں.
صحیح ہے. جسے یہاں سے پڑھنا ہے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی. مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ ارد سر یہ کیا لکھا ہے؟ علمی نہیں بیٹا، علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر جی اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا. ہاں مرزا جی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ مارکۃ الآراء کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی آپ نے ابھی تک کیا مارکا مارا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو آپ نے مارکا مارا تھا لیکن 2 ہی پیپر ہوئے اور آگے کچھ نہیں ہوا، کیا خیال ہے؟ تو وہ اس زمانے میں مطلب آپ اس معنی میں کہ آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ کتاب ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا، مذہب اور باطنیت. تو جی نیکسٹ. سر جی بیٹا. چھانٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھانٹنا، جیسے پھل والی ریڈی پر جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ مختلف پھلوں میں سے آپ اچھے پھل جو ہے وہ چوز کریں. چھانٹنا ان کو کہتے ہیں، اچھی چیزوں کو نکالا جائے. اب ایک لائبریری ہے، اس کے اندر بہت سی کتابیں ہیں، ان میں سے آپ کوشش کریں کہ میں نے بہترین جو ہے وہ کتابیں پڑھنی ہے، تو اس میں سے آپ کتاب کو چوز کریں، اچھی سی کتاب کو چننا سر جی، چننا. بالکل. تو یہ جو مجھے ایسے لگا کہ آپ میں سے کوئی بھی کتابیں ریڈنگ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ لوگوں سے علیحدہ مخاطب ہوں. چلے آپ پڑھیں. اس حوالے سے میں آپ کو کچھ کتابوں کے نام بھی بتاؤں گا جو آج کل آپ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. اب یہ نہیں کہنا سر یہ والی کون پڑھے گا پھر جو آپ پڑھا رہے ہیں. چلیں جی، قاسم خان کیری آن. اہم اقتباس ہے جی، اس میں الاٹ نمبر مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول مالدار دولت مند. جی بیٹا آگے چلیں. مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے. تہرا بیرم خان، یہ جیسے تیرہ کو مڑ جاتا ہے، اس کے نکڑ پر جی بیٹا آپ ہمارے ساتھ ہیں قاسم خان. چلے اسپیکر چینج کرتے ہیں. سیدھے ہاتھ کو آبائی مکان تھا. قاسم آپ کو ہم جی ریسٹ سر. دیتے ہیں، آپ کو ریسٹ دیتے ہیں. ہاں جی، اور کوئی ریڈنگ کرنا چاہے ہمارے ساتھ؟ پہلے دن والے جو ہیں بچے، آپ میں سے کوئی؟ پرابلم ہو رہی ہے. سر میں اسٹارٹ کروں؟ جی عائشہ آپ شروع کیجئے گا یہاں سے. اور وہ بچے اسی جو کے جی یہاں سے، یہ مرزا صاحب دلی. لیکن ایک چیز نوٹ کیجئے گا، وہ بچے جو ریڈنگ کرنا چاہ رہے ہو تو کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کے پاس جی کتاب ہو اور آپ ریڈنگ کر کے پھر آیا کریں، ٹھیک ہے جی. یہاں سے شروع اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا. اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا. سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی. ویری گڈ جی. یہ شارٹ آنسر کویسچن بھی ایم سی کیوز بھی ہے کہ سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی اسی علاقے میں تھا. یہ بات اگر سمجھ نہیں ہے کہ بیٹا یہاں سے میں ان کو بتا دوں عائشہ ذرا 1 منٹ کے لیے کہ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان، ایک مالدار اور اچھے خاندان کے چشم و چراغ تھے. چشم و چراغ کہتے ہیں لفظی یہ ویسے تو مرکب ہے. چشم کہتے ہیں آنکھ کو اور چراغ کہتے ہیں روشنی دینے والا، کہ وہ چراغ جو آنکھوں کو روشنی دے، یعنی کہ اولاد والدین کے لیے کیا ہوتی ہے؟ روشن چراغ ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. تو یہ مراد یہاں پر جو ہے جو معنی آئے گا وہ ہوگا بیٹا. اسی طرح تہرا بیرم خان، اب یہ علاقے کا نام ہے، یہ جگہ کا نام، محلے کا نام سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی طرف.
اور نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی خاندانی مکان ہے۔ اب اسی علاقے کے اندر سر سید احمد خان ان کا جو ہے وہ قدیم مکان بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ آپ کا ایک ہوم ورک یہ بن رہا ہے، ساتھ ساتھ ایم سی کیو شارٹ آنسر کویشچن، اور یہ جو ڈاٹ یہ جو لگے ہوئے ہیں پوائنٹس 1 2 3 4 5 یہ فٹ نوٹ کے اوپر، یہ آپ نے سارے کے سارے چیزیں جو ہے وہ یاد رکھیں۔ یہ شارٹ آنسر کویشچن میں بھی آتے ہیں بیٹا، اور جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ مختلف نالجیبل یہ چیزیں ہیں، تو اس کو آپ نے ویسے بھی یاد رکھنا ہے۔ جی بچہ آگے پڑھیے۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کی اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ آگے پڑھوں سر؟ جی جی۔ اسی زمانے میں دلی کے دو نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے حلقوں میں نمود حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اسی صدی کے آغاز یہاں پہ آپ کیجیے گا کہ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں، یعنی کہ یہ جب سبق لکھا جا رہا تھا اس سے بھی پہلے 50-60 سال تو یہ سبق لکھتے ہوئے، مطلب اس سے بھی بہت پرانی بات ہے، تقریباً 100 سال پہلے۔ تو جی اس زمانے میں کہتے ہیں کہ دلی کے دو نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل اور علمی حلقوں میں نمود کہتے ہیں، ویسے تو معنی نشو نما ہے، ترقی حاصل کی۔ ایک تھے پروفیسر مشتاق احمد زاہدی اور دوسرے تھے پروفیسر مرزا محمد سعید، جن کے بارے میں ہم یہ خاکہ نگاری جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تھا اس زمانے کے ان دو شخصیات کا جو ہے وہ تعارف کروایا گیا ہے۔ جی بیٹا۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ جی پنجاب کے بیشتر ایک منٹ۔ اب اس میں 2-3 چیزیں یہ کہ ایک تو خاص بات یہ تھی کہ پروفیسر صاحب کے استادوں میں جو ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ مخلصانہ تعلقات جو ہے وہ آخری دم تک قائم بھی رہے۔ آپ نے انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لی اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ آپ یعنی کہ مراد مرزا محمد سعید 1906 اور 7 2 سال تقریباً 2 سال کے لیے علی گڑھ میں پڑھایا۔ یہ بھی ایک اعلیٰ پائے کی جو ہے وہ یونیورسٹی ہے۔ تو پنجاب کے اچھا ریڈ کروں؟ جی ایک منٹ۔ اس میں نے یہ بتانا تھا بیٹا کہ ایک تو آج میں دونوں کلاسز کے اندر 9th اور 10th میں بھی نا یہ والی کاؤنٹنگ گنتی جو ہے بھیج دوں گا۔